ایسا لگنا چاہیے کہ میں آپ زندہ دل لوگوں کے بیچ بیٹھ کر کھڑے ہو کر گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ اپنی زندہ دلی کا ثبوت دیجئے گا، سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیے گا، تاکہ آنے والے مہمان کو لگے کہ میں قبرستان میں نہیں بلکہ مدرسہ فیض العلوم میں پروگرام پڑھ رہا ہوں۔ حالانکہ یہاں قبرستان بھی برابر میں ہے، مردوں کو بھی شاید کی آواز جا رہی ہے، لیکن آپ حضرات اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیتے رہیں۔ آئیے حضرات، قرآن کی تلاوت کے بعد، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، اب میں اس ہستی کا ذکر خیر کرنے کے لیے جن کو وجہ تخلیق کائنات کہا جاتا ہے، جن کے جوتے کا تسمہ بھی اگر تاج میں ٹانکنے کو مل جائے تو ابدی سعادت حاصل ہو جائے، وہ ذات کہ جس کی وجہ سے اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، حضرت ابراہیم کو پیدا کیا، حضرت نوح کو پیدا کیا، حضرت موسیٰ کو پیدا کیا، حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، 1.25 لاکھ انبیاء جن کے صدقے میں اللہ نے بنائے ہوں، اس دنیا کا ذرہ ذرہ، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ دریا، یہ پہاڑ جس کے صدقے میں پیدا ہوئی ہوں، اس ہستی کا ذکر خیر کرنے کے لیے میں آپ کو میرٹھ کی سرزمین پر لیے چل رہا ہوں، اور ایک ایسے شاعر کو آپ کے سامنے لانے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جو شاعر جب پڑھتا ہے تو خدا کی قسم سامعین کے دلوں پہ راج کرتا ہے، جب وہ پڑھتا ہے تو عشق نبی میں غرق ہو کے پڑھتا ہے، اور بڑی خاصیت یہ ہے کہ باوضو ہو کے پڑھتا ہے۔ ہمارے درمیان میرٹھ کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے ایک مہمان شاعر، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا، میں نعت نبی گنگنانے کے لیے ان کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ ہمارے ضلع بجنور کے ایک مشہور شاعر علامہ منصور بجنوری نے کہا تھا کہ نعت رسول کہنے کی جرأت نہ کر کبھی، نعت رسول کہنے کی جرأت نہ کر کبھی، تیرے دل و دماغ کا جب تک وضو نہ ہو، اور منصور یہ مقام ہے ذکر رسول کا، اس گفتگو کے بعد کوئی گفتگو نہ ہو۔ آئیے میرٹھ کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دیار میں مہمان شاعر حضرت مولانا ثعبان محمودی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، بارگاہ رسالت معام میں نذران عقیدت کا گلدستہ پیش فرما دیں۔ جناب حضرت مولانا ثعبان محمودی صاحب سرزمین میرٹھ سے تشریف لائے ہیں، مایہ ناز شاعر ہیں، مترنم لہجہ ہے، جب پڑھیں گے تو آپ داد دینے پر، سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن آپ سے ایک بات میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جب سامعین، جتنے بھی سامعین ہیں، جب وہ شاعر کو سنیں گے تو سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہے، کہیں گے نا بھائی انشاءاللہ سب کہیں گے۔ جب نبی کا ذکر ہو اور نبی کی تعریف میں کوئی شعر پڑھا جائے تو سبحان اللہ کہنا سنت ہے، اس پر ثواب ملتا ہے۔ اس سنت کو زندہ کیجئے۔ آپ کے بیچ آپ کے محبوب شاعر اس شعر کے ساتھ میں حضرت مولانا سے گزارش کر رہا ہوں کہ چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے، کسی کی آنکھ میں جادو تیری زباں میں ہے۔ جناب مولانا ثعبان محمودی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں بہت شکر گزار ہوں مشفق و کرم فرما حضرت مولانا اسجد رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، جن کی دعوت پر پہلی مرتبہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ پروگرام کا عنوان ابھی حضرت مولانا نے بتایا، بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایسے موقع پر بھی اتنی مبارک مجلس مبارک پروگرام سجائے جاتے ہیں۔ آپ تمامی حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نوازے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ کنجوسی مت کرو بھائی، آمین تو کہہ سکتے ہو یار۔ آمین بھائی کہیے گا، کہیں گے انشاءاللہ آمین۔ سب جاگ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھا دیں، پھر دیکھو سب جاگ رہے ہیں۔ آپ پڑھیے گا انشاءاللہ، ان کا دل جیتیے گا، آپ پڑھیے گا مولانا۔ لیکن میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، کوئی بھی شاعر ہو وہ پڑھتا نہیں ہے، اس سے پڑھوایا جاتا ہے۔ جی سامعین مجبور کرتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ بے شک ماشاءاللہ سب بیدار ہیں، اور یہ پروگرام روزانہ تو ہوتے نہیں ہیں، کیا معلوم آپ سب حاضر ہیں یا نہیں یہاں؟ جی حاضر ہیں۔
पढ़िएगा आप, जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी ज़हनी तौर पर भी, है ना। तो जहन का थोड़ा सा आपका इम्तिहान ले लेते हैं। ये प्रोग्राम रोजाना तो नहीं होते ना, बोलो? नहीं होते, नहीं होते। क्या मालूम अगला प्रोग्राम हो, हम हो आप ना हो, बेशक, या आप ना हो हम हो। आगे समझिए। बहुत अच्छा, हाँ, ये बहुत ज़हीन लोग हैं माशाअल्लाह। जनाब भाई उबैद साहब के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद है जी। उन्हीं के लिए एक मिसरा है कि खुदा ने अपनी कुदरत का अजब नक्शा बनाया है, वाह कहीं पैदा की दुल्हन कहीं दुल्हा बनाया है। वाह, बहुत खूब, अच्छा है। आइए 4 मिसरों से मैं अपने शेर सफ़र का आगाज़ करता हूँ, बतौर ख़ास मुलाहिज़ा करें। अता मेरे रसूल का जो भी आहा, गुलाम हो जाए, बहुत अच्छे, बहुत खूब। मेरे रसूल का जो भी गुलाम हो जाए, 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 तो उस पे नार जहन्नम हराम हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो उस पे नार जहन्नम हराम हो जाए, मेरे रसूल का जो भी गुलाम हो जाए, तो उस पे नार जहन्नम हराम हो जाए। बहुत खूब, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। हल्की सी बेस बढ़ा दीजिए, उनकी तरफ ध्यान दीजिएगा आप। जज़ाकल्लाह। भाई शायर की हौसला अफजाई दो तरह से करिए, एक सुभान अल्लाह के जरिए और एक इनाम के जरिए, और ये दोनों सुन्नत है, याद रखिएगा। नात पढ़ने पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इनाम दिया करते थे, तो इसलिए इसका भी ख्याल रखे भाई। पढ़िए कारी साहब मौलाना। मेरे रसूल का जो भी गुलाम हो जाए, तो उस पे नार जहन्नम हराम हो जाए। ओ खुदाए पाक का साया अगर न हो सर पर, खुदाए पाक का साया अगर न हो सर पर, खुदाए पाक का साया अगर न हो सर पर, तो सांस लेना भी हम पर मुहाल हो जाए। बात है, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो सांस लेना भी हम पर मुहाल हो जाए, मेरे रसूल का जो भी। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। आपकी अच्छा पढ़ रहे हैं सलाम, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन। मेरे रसूल का जो भी गुलाम हो जाए, तो उस पे नार जहन्नम हराम हो जाए। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। 2-3 मिसरे नाते पाक की ओर मुलाहिज़ा कीजिए। अता हो, अता हो। दुनिया में जो जिए है खुदा, आहा, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छे। दुनिया में जो जिए है खुदा की रज़ा के साथ,
بہت اچھا. دنیا میں جو جیے ہیں، دنیا میں جو جیے ہیں خدا کی رضا کے ساتھ، دنیا میں جو جیے ہیں خدا کی رضا کے ساتھ، دنیا میں جو جیے ہیں دنیا میں جو جیے ہیں خدا کی رضا کے ساتھ، جنت میں جا رہے اے رسول خدا کے ساتھ. بہت اچھے، بہت سبحان اللہ. دنیا میں جو جیے ہیں خدا کی رضا کے ساتھ، دنیا میں جو جیے ہیں خدا کی رضا کے ساتھ، جنت میں جا رہے ہیں رسول خدا کے ساتھ، جنت میں جا رہے ہیں رسول خدا کے ساتھ. بہت اچھے، سبحان اللہ. بو بکر اور عمر کی، بو بکر اور عمر کی محبت تو دیکھیے، بو بکر اور عمر کی محبت تو دیکھیے، بو بکر اور عمر کی بکر اور عمر کی محبت تو دیکھیے، ہے آج بھی مزار میں خیر الورا کے ساتھ. سبحان اللہ، بہت خوب. ہے آج بھی مزار میں خیر الورا کے ساتھ، دنیا میں جو جیے ہیں خدا کی رضا کے ساتھ، جنت میں جا رہے ہیں رسول خدا کے ساتھ. بہت اچھے. بڑی شعر بطور خاص ملاحظہ کیجیے. جی عطا ہو، پڑھتے رہیے ماشاءاللہ. راہوں سے دور ہو گئی دشواریاں میری، راہوں سے دور ہو گئی دشواریاں میری، راہوں سے دور ہو گئی راہوں سے دور ہو گئی دشواریاں میری، نکلا میں اپنے گھر سے جو ماں کی دعا کے ساتھ. سبحان اللہ، زندہ باد. نکلا میں اپنے گھر سے جو ماں کی دعا کے ساتھ، دنیا میں جو جیے ہیں خدا کی رضا کے ساتھ، جنت میں جا رہے ہیں رسول خدا کے ساتھ. بہت اچھے. اور جاتے جاتے دو تین مصرے اور ملاحظہ فرما لیجیے. جی بہت اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ آپ حضرات، عطا ہو. بڑی محبتوں سے نواز رہے ہیں. مجھ کو مت چھوڑو حکیموں تم خدا کے واسطے، مجھ کو مت چھوڑو حکیموں تم خدا کے واسطے، مجھ کو طیبہ لے چلو مجھ کو طیبہ لے چلو میری شفا کے واسطے، بہت خوب. مجھ کو طیبہ مجھ کو طیبہ مجھ کو طیبہ لے چلو میری شفا کے واسطے. اچھا ہے. شعر بطور خاص ملاحظہ کیجیے مولانا. جی عطا ہو.
اسٹیج پر تشریف فرما تمامی علماء کرام سے میں خصوصی توجہ کا طالب ہوں شعر پر. جی عطا ہو، ماشاءاللہ اچھا پڑھ رہے ہیں. کہ جو تھے دشمن دین کے وہ ہاتھ ملتے رہ گئے. جو تھے دشمن دین کے وہ ہاتھ ملتے رہ گئے. چاند دو ٹکڑے ہوا چاند دو ٹکڑے ہوا صلی علی کے واسطے. چاند دو ٹکڑے ہوا صلی علی کے واسطے. مجھ کو طیبہ لے چلو میری شفا کے واسطے. اور یہ بھی شعر توجہ کا طالب ہے. جی عطا ہو، عطا. آخری شعر اور برداشت کر لیجئے آپ حضرات، بہت اچھا سن رہے ہیں ماشاءاللہ. جی. ماں ہے اسماعیل کی دادی محمد کی ہے وہ. ماں ہے اسماعیل کی دادی محمد کی ہے وہ. سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. ماں ہے اسماعیل کی دادی محمد کی ہے وہ. ماں ہے اسماعیل کی دادی محمد کی ہے وہ. آب زمزم کیوں نہ نکلے آب زمزم کیوں نہ نکلے ہاجرہ کے واسطے. سبحان اللہ. آب زمزم کیوں نہ نکلے ہاجرہ کے واسطے. مجھ کو طیبہ لے چلو میری شفا کے واسطے. تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر، ڈوب کر بھی تیرے دریا سے میں پیاسا نکلا. بہت لطیف انداز میں نعت خوانی کر کے رخصت ہوئے ہمارے مہمان شاعر میرٹھ کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے. یقیناً جس وقت یہ پڑھ رہے تھے تو شاید ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میرا جو کام تھا وہ ادا کر دیا میں نے. میرا جو کام تھا وہ ادا کر دیا میں نے. ان کا جو کام ہے بس جانے یہی. اور مجھ کو توہین ساقی گوارا نہ تھی، جام خالی تھا لیکن اٹھانا پڑا.